الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمیں کل ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کی ایک ویڈیو کسی ساتھی نے بھیجی تھی، جس کے اندر وہ یہ بات فرما رہے تھے کہ داڑھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، اور انہوں نے اپنا یہ مقدمہ کچھ اصولوں کے اوپر رکھا۔ آج ہم ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ چلا دیا جائے، اور ان کی جو باقی تفصیلی ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، جو ساتھی دیکھنا چاہے وہاں سے اس کو تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ داڑھی کو واجب کہنا یہ بنیادی طور پہ غلطی ہے۔ اس کے دو اسپیکٹ ہیں، میں پہلے اس کا ٹیکنیکل فقہی اسپیکٹ بتاؤں گا، پھر اس کا معاشرتی اسپیکٹ بتاؤں گا۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، پلے باندھنے ساری عمر کام آئے گا۔ دین فقہ حنفی میں، دین کے فقہ حنفی اور دیگر فقہ میں بھی، سب میں دین کے احکام کے اثبات کے لیے اور خاص طور پہ واجب یا فرض ثابت کرنے کے لیے پتہ کس لیول کی دلیل درکار ہے؟ اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ ٹھیک ہے، جو اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اور جو اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ دلیل وہ قرآن ہو یا سنت ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی قطعی ہو کہ اگر تو ظاہرہ قرآن ہے تو ثابت تو قطعی ہو گیا، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حدیث ہے تو اس کی سند درجہ صحت پر ہو، صحیح لذات ہی ہو، نہ صحیح لغیر ہی، نہ حسن لذات ہی، نہ حسن لغیر ہی، نہ ضعیف کوئی نہیں۔ وہ کس درجے کی ہو؟ صحیح لذات ہی، اس درجے کی حدیث ہو۔ یہ مطلب ہو گیا کس کا؟ قطعی الثبوت کا۔ اور قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی دلالت میں اتنی قطعی ہو کہ آپ سنیں وہی مراد لیں، میں سنوں وہی مراد لوں، اور تسلسل سے پوری امت میں کسی نے اس کے خلاف کوئی مراد نہ لیا ہو، اس کے اندر کوئی اور احتمال نہ ہو، اس کے اندر کوئی دو رائے کے امکان نہ پائے جاتے ہوں۔ اگر دلیل اتنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرض بھی اور واجب بھی۔ ہم جتنے فرض اور واجب مانتے ہیں اس دلیل سے مانتے ہیں، اور جو شریعت کا حکم اس دلیل پہ پورا نہیں اترتا وہ فرض و واجب کے درجے سے نکل جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے، سنت، مستحب، مستحسن، اباحت، ان میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی مانیں گے اسی درجے سے اگر کوئی چیز اسی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے وضاحت ہے کہ یہ حرام ہے، منع کی گئی ہے، اور کبھی کسی نے اس کو حرام ماننے میں انکار نہیں کیا، اور وہ اپنے ثبوت میں اس کے پیچھے جو نص ہے وہ قرآن یا حدیث صحیح لذات ہی کی نص ہے، تو پھر وہ حرام یا مکروہ تحریمی مانی جائے گی۔ اگر وہ اس درجے کی منع نہیں ہے تو وہ پھر حرام و مکروہ تحریمی کے درجے سے گر کے مکروہ تنزیہی، کراہت، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ، خلاف اولا، ان درجوں میں آ جائے۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک روایت لا کے دے دیں جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، اور وہ یہ بتاتی ہو کہ داڑھی واجب ہے اور داڑھی اتنی واجب ہے، یہ دو چیزیں بتاتی ہو، تو لے کر آ جائیں سر آنکھوں پہ، ہمیں تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں منتظر ہوں، اس بات کو تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں ان کو۔ انہوں نے اپنے اس مقدمے کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ فقہ حنفی اور دوسری جتنی بھی فقہ ہیں ان کے اندر فرض اور واجب کے ثبوت کے لیے ایک پروٹوکول ہے، وہ یہ کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت جو چیز ہے اس سے فرض اور واجب کا ثبوت ہوگا، اور ان میں سے بھی صرف اس صورت میں جب کہ عبارت النص سے وہ حکم معلوم ہو رہا ہے۔ اگر وہ عبارت النص سے معلوم نہیں ہو رہا، اشارت النص سے، دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے معلوم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس سے فرض یا واجب ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، انہوں نے اپنی گفتگو کے درمیان جو اقتضاء النص ہے اس کی تعریف یوں کی تھی کہ وہ کام ہوتا ہے جس کو پسندیدہ سمجھ لیا جاتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑی تنبیہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف جو ہے اس میں انہوں نے تسامح کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم فرض اور واجب کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے کئی ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ، فرض اور واجب کے لیے الگ سے اصطلاحات استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں فرض اور واجب مترادف لفظ ہیں،
پھر اس کے باوجود ان کے ہاں جو فرض متفق علیہ ہے اور جس میں اختلاف ہے اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فقہ حنفی کی، تو اس کے اندر فرض اور واجب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت قطعی یعنی کہ یقینی ہو تو اس سے جو حکم معلوم ہوگا وہ فرض ہوگا، اور جس کا ثبوت قطعی نہ ہو، ظنی ہو، تو اسے ہم واجب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا فقہ حنفی کے اندر فرض اور واجب کو مترادف قرار دینا یہ درست نہیں ہے، فرض اور واجب میں فرق ہے۔ اب جو حکم ہمیں ظنی طور پہ معلوم ہو رہا ہے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ثبوت ظنی ہو اگرچہ اپنے معنی میں وہ قطعی دلالت ہے، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ اگرچہ اس کا ثبوت قطعی ہے یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن اس سے اس حکم کا جو ثبوت ہے وہ ظنی ہو رہا ہے۔ بہرحال فرض اور واجب میں فقہ حنفی میں واضح طور پر یہ فرق کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے حرام اور مکروہ تحریمی میں بھی مماثلت بیان کر دی کہ وہ بھی مترادف ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ احناف کے مطابق حرام وہ ہے جو قطعی طور پہ ثابت ہو جائے، اور مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جو ظنی طور پر ثابت ہو۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حرام میں اور مکروہ تحریمی میں احناف کے ہاں۔ دوسرا، انہوں نے جب فرض اور واجب کو یہ بارے میں یہ بات کی تھی کہ یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، وہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ جو حدیث صحیح لذاتی ہی ہے وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہمارا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور جو اصول حدیث کی ہمارے ہاں کتب متداول ہیں ان کے اندر یہ بات واضح طور پر بتائی جاتی ہے کہ جو خبر احاد ہیں وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، لہٰذا ان سے جو حکم معلوم ہو رہا ہے اس پہ عمل کرنا تو واجب ہوتا ہے، لیکن انکار کرنے والے کی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کا یہ بات کہنا کہ صحیح لذات ہی جو ہے وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے، اس بات سے اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ ظنی الثبوت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی دوسرے قرینہ کی وجہ سے وہ یقینی صورت اختیار کر لے، اس کو امت نے اختیار کر لیا ہو، پوری امت اس کو قبول کر لے، کوئی اس میں اختلاف نہ کرے، تو وہ الگ بات ہے۔ ہم فی نفس ہی صحیح لذاتی حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ وہ احناف کے ہاں اور اکثر جو ہمارے محدثین ہیں ان کے ہاں وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اگرچہ اصحاب ظواہر کا موقف اس سے مختلف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید الیقین ہے۔ تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ جس طرح احناف صحیح لذات ہی سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، ایسے ہی وہ صحیح لغیر ہی سے بھی استنباط کرتے ہیں اور حسن سے بھی استنباط کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں جب کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے تو اس کو وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہو یہ بات بتا دے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ فرمایا تھا، تیسری جگہ نقطہ یہ بیان فرمایا تھا کہ حکم صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہماری جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں وہاں پر بڑا واضح یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے جتنے بھی حکم ہیں وہ وجوبی ہوتے ہیں، یہ حکم کے ایجاب کے لیے آتے ہیں، ان سے معلوم ہونے والا حکم جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ فرق ان کے درمیان صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے درمیان تعارض آ جاتا ہے، اگر کہیں کوئی حکم عبارت النص سے معلوم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف حکم ہمیں اشارت النص سے مل رہا ہے تو ہم اشارت النص کو چھوڑ کر کے عبارت النص والے حکم کو اختیار کریں گے۔ اسی طرح اگر اشارت النص اور دلالت النص میں اختلاف ہو جاتا ہے اس صورت میں اشارت النص کو ترجیح ہوگی۔ تعارض کے وقت ترجیح کی وجہ سے ان کے درجات ہیں، وگرنہ تعارض نہیں ہے تو جس طرح حکم جو ہے وہ عبارت النص سے وجوب ثابت ہوتا ہے ویسے ہی دلالت النص سے بھی ہوتا ہے اور اشارت النص سے بھی ہوتا ہے۔ مثال لے لیجئے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ آپ والدین کے لیے اف نہیں کریں گے، اسی کی سے دلالت النص کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے کہ والدین کو مارنا بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر ان کا یہ جو ہے اس کی ممانعت ہونا، اس کی حرمت ہونا جو ہے یہ دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے اور اس کو ہم لازم سمجھ رہے ہیں اور اس سے ایک حرام کا استدلال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح السارق والسارقۃ والی آیت جو ہے اس میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس کے اندر ہم ایک لٹیرے کو بھی شامل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حکم جو ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا
کہ فقہ حنفی اور دیگر فقہ جو ہیں اس میں حکم صرف عبارت النص سے لیا جاتا ہے وجوب کا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کے آخر میں یا اگر ہو سکے تو ویڈیو کے درمیان میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس کے دوران ہی ہم جو ہمارے پاس کتب ہیں اصول فقہ کی ان کے اندر جو حوالہ جات موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکم عبارت النص سے جس طرح ثابت ہوتا ہے ویسے اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص سے ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک اہم بات ہم درمیان میں عرض کر دیں کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اقتضاء النص وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی قرینہ کی وجہ سے پسندیدہ سمجھ لیا جاتا ہے، تو یہ تعریف ان کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اقتضاء النص کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان میں سے آپ نور الانوار والے جو صاحب ہیں ان کی تعریف لے لیجئے کہ فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا فَهُوَ اقتضاء النص، کہ اقتضاء النص وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر اس عبارت کا صحیح ہونا موقوف ہو شرعی طور پہ یا عقلی طور پر، تو اقتضاء النص کی صحیح تعریف جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے، اور اسی کے ہم معنی دوسری کتب میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ہم اس کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ جو حوالہ جات ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں۔ باقی جہاں تک ان اصولوں کے علاوہ داڑھی کے وجوب کی بات ہے تو اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں اگرچہ ہم نے اصول فقہ کے قواعد کے لحاظ سے اس کی تعریفات کو استعمال کرتے ہوئے بات نہیں کی، لیکن ہم نے اپنا موقع واضح کیا ہے، جس کی ہم جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس ویڈیو کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کو اصول فقہ کے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے گزارش کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔